سر آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ از دا اولڈ لاہور ڈفرنٹ فرام دا کرنٹ لاہور؟ ہاؤ واٹ آر دا چینجز دیٹ یو ہیو نوٹسڈ اوور دا ایئرز؟ سب سے زیادہ تو میں یہ سوشل ڈس انٹیگریشن. اچھا اوکے. یو سی پرانا لاہور کی جو خوبی تھی، اچھائی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ آرکیٹیکچرلی بھی انٹیگریٹڈ تھا. یہ آپ غور کریں، یہ ہماری جو نفسیات ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے جی کہ پہلے ہم ایک دوسرے سے آرکیٹیکچرلی بھی جڑے ہوئے تھے، ہمارے محلے ایک جیسے تھے، ٹھیک، ان کی شکل ایک جیسی تھی. ایون بیڈن روڈ کو لے لیں، ہال روڈ کو لے لیں، مال روڈ کو لے لیں، اس سے پیشتر تو اور بھی زیادہ جتنے ہمارے یہ راولپنڈی ہو، یہ ہو، والڈ سٹیز آف انٹائر پاکستان، ان کی کھڑکیاں، دروازے، چھجے، یہ جو گوال منڈی، یہ سارے ان میں ایک ربط ہے، ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے. وہ تسلسل اور ربط جو ہے وہ سوشل ہے، وہ لوگوں کے ذہن کا، دل کا، سوچ کا وہ ہے. اب جو ہے وہ سوچ بکھر گئی ہے، سوچ منتشر ہو گئی ہے، سوچ جو ہے وہ اپنے اندر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک سیلفشنس میں اس میں چلی گئی، اور اس میں جڑت نہیں رہی. میرا گھر بس مجھے صرف وہی چاہیے، مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے ساتھ والا کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. So you believe that the people of a country make a nation more beautiful than its physical landscape? It's the people who make everything. So if the people are disintegrated, if the people are not socially connected, if they are living in silos and they are in shells, then the social play. Now, I ask you, in this beautiful city of Lahore, which has developed so much, can you think of a place in the open, in the public spaces, where there's some music playing? Music. Where there's even a bansuri playing? No, I don't think so. Where there's even a guitar or... Not in the open spaces because... But, So what makes the people is, میں اپنے گھر میں کچھ بھی کروں، وہ تو میرے گھر کے اندر رونق ہے نا، جی، یا نوحہ ہے، خدا نہ کرے. لیکن باہر جو ہے، جہاں ہم ایک دوسرے سے، اصل تو سٹی لائف کو ہم مانتے ہیں جو سوشل لائف ہوتی ہے، جہاں پبلک سپیسز ہوتی ہیں. وہ آرٹسٹ ہمارے پارٹ آف دا ایریا میں، ان آر پارٹ آف دا ریجن، آرٹسٹ آر ویری انڈر ویلیوڈ. بٹ اف یو گو ٹو یورپ اینڈ نارتھ امریکہ دے آر ہائیلی ریسپیکٹڈ. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے میوزک کی، آرٹسٹ کی قدر نہیں کی. جی. اور اب وہ جو اسٹریٹ پرفارمرز ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم تو بڑے ہوئے، وہ ابھی تک بندر والے سے لے کے اب وہ بیچارے بھکاری بن گئے. بالکل ٹھیک ہے نا، چاہے بھانڈ ہو، چاہے ریچھ والا ہو، بندر اول سے ملتے نہیں، سانپ والا، وہ بین، وہ باتیں، وہ رونقیں، وہ تماشے، وہ بازیگر، وہ لوگ نہیں ملتے. اچھا، اور میں نے آپ کو یہ مزیدار بات بتاتا ہوں. مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا، دیکھیں ہم نے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کو اب اور بھی اچھا کر لیا لاشاری صاحب. میں نے کہا سر میں نے نوٹس کیا، بڑا اچھا ہوا. تو اچھا وہاں پر کسی کو بھیجے نا، وہاں لوگ اتنے راؤنڈ اباؤٹ پہ آتے ہیں، ذرا کوئی تھوڑا سا گٹار وغیرہ کے لیے. تو میں تب الحمرہ کا بھی چیئرمین تھا. تو اینی ویز آئی سینٹ ون گائے اوور دیئر. سو ہی کمز بیک ان 2 days. تو میں نے کہا بھائی کیسا رہا، اچھا جا رہا ہے؟ کہتا جی کی جا رہا ہے. میں تو خود ہی آ گیا. میں نے کیوں؟ کہتے جی پہلے دن تو بڑا اچھا رہا، میں نے ان پلگڈ گٹار بجا رہا تھا، لوگ رونق تھی. دوسرے دن ایک پولیس کی گاڑی آئی ہے، انہوں نے کہا ایک ہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب گٹار بجا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیوں گٹار کیوں بجا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی منو میرے صاحب لوگوں نے بھیجا ہے، تو میں اس لیے کہ این او سی ہے گئی، این او سی. تو so I told Mr. Shahbaz Sharif, I said, sir, to play a guitar in an open place in your city, why would you need an NOC? You require a NOC. So that's how our police is trained, that's how our administration is trained. Yes. Today even, not even in closed spaces, you go to Alhambra, you need 2 NOCs. Achha. To play a guitar or a qawwali, you need a couple of NOCs. ڈی سی صاحب سے این او سی لے کر آؤ، ڈی سی صاحب بھیجتے ہیں ڈی آئی جی کو، ڈی آئی جی بھیجتا ہے ایس پی کو، وہ ایس ایچ او کو، جس نے پروگرام کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ڈرامہ ہے، پلے ہے، میوزک ہے. دس از اے اسٹینڈرڈ پریکٹس.
So this country is a country of NOCs, of barriers, of restrictions, and of suppression. So how do you see culture and artists Emerging. growing in such environment? جو ہو رہے ہیں بڑے لکی ہیں اور جہادی ہیں صحیح معنوں میں. جی تو سر آپ مجھے بتائیں کہ جو اولڈ لاہور ہے اٹ واز ڈیفینیٹلی گرینر، دیر ور فیور ٹریفک جیمز، بٹ اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ دیر ور پائلز آف گاربیج. ڈاؤن سائڈ بھی ہے اس کی اولڈ لاہور کی کہ دیر ور پائلز آف گاربیج، کاؤ مینیور، ہارس شٹ فرام ٹنگاز، اسٹرے کیٹس اینڈ ڈاگز. اور جو اب نیا لاہور ہے وہ کافی ڈیولپڈ ہے انفراسٹرکچر وائز بھی اور ادر وائز بھی. پر اس کا جو ڈرا بیک یہ ہے وہ یہ کہ پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے وہ اکنامک گروتھ ہیمپر ہو رہی ہے. بٹ کنٹریز لائک انڈیا، چائنا اینڈ بنگلہ دیش they have curtailed their exploding population. تو آپ کیا اسٹریٹجی پرپوز کرتے ہیں ٹو پاکستانی گورنمنٹ؟ ہاؤ شوڈ دے کنٹرول the burgeoning population؟ دیکھیے جی وہ بھی درست آپ نے کہا، انفراسٹرکچر میں دیکھنے میں لاہور آج سے 30-40 سال پہلے کا لاہور بڑا فرق ہے اور بہت اچھے کام ہوئے ہیں. ہر حکومت نے بہت اس پہ کام کیا ہے، لیکن وہی پرابلم کہ پاپولیشن اتنی ہے اور وہ گروتھ اتنی ہے، اس سے اب ٹھیک ہے ٹانگیں ریڑیاں تو نہیں رہیں، لیکن ابھی بھی جو رش ہے گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا، کہاں سے آپ نکل آتی ہیں وہ. تو وہ ہم اپنے زمانے میں سڑکوں پہ کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلا کرتے تھے، سڑکوں پہ سائیکل چلاتے تھے. تو اب یہ جب تک ہم پاپولیشن پہ کوئی نہ کوئی اس پر گرفت نہیں لائیں گے، جس طرح چائنا نے کیا تھا کہ 2 بچوں کی. آپ چائنا تو خیر جی دنیا ہی اور ہے، 2 نہیں، ایک تھا، اٹ واز جسٹ 1 چائلڈ پالیسی. اچھا لیکن آپ اپنے ارد گرد لے لیجیے نا، بنگلہ دیش کو لے لیں، جو ہمارے اس ملک کا حصہ تھا وہ جو تھا ہم سے پاپولیشن میں زیادہ تھا جب، اور جدا بھی ہوا تو وہ ہم سے حالانکہ میجورٹی تھی پھر بھی دے پلڈ آؤٹ دیم سیلوز. اب آج ہم میجورٹی بن چکے ہیں، وہ منورٹی ہیں. جی بالکل، کیونکہ انہوں نے دے ورکڈ آن دیئر، انڈیا از ورکنگ. تو ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. دنیا میں پہلے 2-3 ملکوں میں پاکستان فال کرتا ہے، جس کی جو پیس آف گروتھ ہے ان پاپولیشن. سب سے بڑی انڈسٹری جو ہم نے لگا رکھی ہے وہ پاپولیشن گروتھ کی ہے، اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھی مقابلہ کر کے دیکھ لو. تو اس سے پھر جو ہمارے ہسپتالوں پہ، ہمارے اسکولس، سڑکیں، گاڑی، ہر چیز پہ اس کا اثر آتا ہے. اتنے ریسورس ہیں نہیں، اتنی پروڈکشن نہیں ہے، اتنی امپلائمنٹ نہیں ہے، اور ہم تو what do you suggest? How should we curtail the population? It's but obvious that there should be control on population. The women should be educated so they understand the value of population control. And in 60s till 70s there was a lot of effort to do that, but then it fizzled out, and now I don't see any leader talking about it. Yes, you're absolutely right.